بسم اللہ الرحمن الرحیم عن یعلا بن امیہ قال قلت لعمر بن خطاب انما قال اللہ تعالی ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا فقد امن الناس قال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقته رواہ مسلم۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد یہ ہے کہ نماز قصر کرو اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ تو اب جب کہ لوگ امن میں ہیں اور کافروں کے ستانے کا خوف جاتا رہا ہے تو قصر کی کیا ضرورت ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس بات پر تمہیں تعجب ہے اسی پر مجھے بھی تعجب ہوا تھا، چنانچہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں قصر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے جو تم پر کیا گیا ہے، لہذا تم اس کا صدقہ یعنی احسان قبول کرو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ بھائی عزیز و دوستو، مسافر کے لیے نماز میں قصر کی اجازت کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی تھی اور جس کا ایک جز یہاں حدیث میں نقل کیا گیا ہے وہ پوری یوں ہے، فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ اور مسلمانوں جب تم کہیں سفر کرو تو تمہارے لیے یہ گناہ نہیں کہ کم یعنی قصر نماز پڑھو اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ اس آیت سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ حالت سفر میں قصر کی اجازت اسی وقت دی ہوگی جب کہ کافروں کے ستانے اور ان کے پریشان کرنے کا خطرہ ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آیت میں خوف کی قید عادت اور اغلب کے اعتبار سے لگائی گئی ہے کہ اکثر مسافروں کو خوف ہوتا ہے، خصوصاً اس زمانہ میں جب کہ ہر طرف فتنے ہوں، کافر ہر وقت اور ہر موقع پر تکلیفیں پہنچانے کے درپے ہوں اور جناب جان مال عام طور پر محفوظ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ، اس طرف اشارہ فرما دیا کہ حالت سفر میں قصر نماز پڑھنے کا حکم صرف کافروں کے خوف کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ یہ آسانی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان تمام بندوں پر جو حالت سفر میں ہوتے ہیں ایک احسان ہے جس سے ہر مسافر فیض یاب ہو سکتا ہے، خواہ کسی بھی قسم کا کوئی خوف ہو یا نہ ہو۔ اور اسی طرح فَأَقْبَلُوا میں حکم وجوب کے لیے ہے، یعنی ہر شرعی مسافر کے لیے قصر کرنا واجب اور ضروری ہے، چنانچہ اس سے حنفیہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے کہ حالت سفر میں قصر واجب ہے اور قصر نہ کرنا یعنی پوری نماز پڑھنا غیر پسندیدہ ہے۔ میرے عزیز و دوستو، اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں پوری نماز پڑھے گا تو یہ بات سن لیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز لوٹانی پڑے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان ہے اور اسے قبول کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے چند ایک سفر یعنی صلاۃ السفر کے مسائل بیان کرتا ہوں، لہذا سن لیں۔ مسافر جب اپنے گاؤں یا شہر کی آبادی سے نکل جائے تو اس پر قصر واجب ہے۔ پوری 4 رکعت والی فرض نماز کی 2 رکعتیں ہی پڑھنا واجب ہے، اور اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں جب کہ اس پر قصر واجب ہے پوری 4 رکعت پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، یعنی جس شخص نے پوری نماز پڑھ لی اس نے 2 واجب چھوڑے،
ایک واجب تو قصر کا ترک ہو گیا اور دوسرا واجب قادہ اخیرہ کے بعد فوراً سلام پھیرنا، کیونکہ مسافر کے حق میں پہلا قادہ ہی قادہ اخیرہ ہوتا ہے، اس کے بعد اسے فوراً سلام پھیر دینا چاہیے تھا اور اس نے نہیں پھیرا بلکہ کھڑا ہو گیا۔ اس طرح اس نے دو واجب کو ترک کیا، لہذا وہ گناہ گار ہوگا اور اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دو واجب اس نے ترک کیے، ایک تو قصر کا حکم جو قرآن کی آیت سے ہے وجوب والا، اس کو ترک کیا، اور دوسرا قادہ اخیرہ کے بعد سلام پھیرنی تھی، اس نے نہیں پھیری، کھڑا ہو گیا۔ بھائی سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ لہٰذا اب اس موقع پر یہ بات سمجھ لیں کہ مسافر کے لیے قصر کے جواز میں کسی بھی عالم اور کسی بھی امام کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات متفق علیہ ہے کہ مسافر کے لیے قصر نماز پڑھنا جائز ہے، بلکہ اولیٰ ہے۔ البتہ اختلاف صرف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تو قصر واجب ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں قصر اولیٰ ہے۔ اب سن لیں کہ مسافت قصر کہ قصر کتنی مسافت پر واجب ہے۔ قصر اتنی مسافت کے لیے واجب ہوتا ہے جو متوسط چال سے 3 دن سے کم میں طے نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر کوئی شخص 3 دن متوسط چال کے ساتھ چلے اور وہ آدمی ہو یا اونٹ کی متوسط رفتار ہو، اور 3 دن کے بعد جہاں پر پہنچے گا جتنا سفر بنتا ہے اتنی مسافت پر قصر ہوگی، اور متوسط رفتار سے 3 دن کی مسافت سے یہ مراد ہے کہ صبح سے دوپہر تک چلے، پھر دوپہر سے شام تک چلے، یعنی ضرورت زندگی کے ساتھ ساتھ وہ چلے۔ اسی لیے پھر موجودہ زمانہ میں فقہا نے اس مسافت کا اندازہ 48 میل کیا ہے، جو کہ آج کل کلومیٹر کے حساب سے تقریباً 78 کلومیٹر کی مسافت ہے۔ بھائی عزیزو دوستو، یہ بات بھی اب سن لیں کہ اگر کوئی شخص سفر کر کے 78 کلومیٹر دور جائے، وہاں جا کے وہ قصر کرے گا۔ مسافت کے لیے اپنے گھر سے سفر پر نکلے تو جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، اپنے گاؤں یا شہر کی آبادی سے باہر نکلتے ہی اس پر قصر واجب ہو جاتا ہے۔ اب اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ مدت قصر کیا ہے؟ تو مسافر کو اس وقت تک قصر کرنا چاہیے جب تک اپنے وطن اصلی نہ پہنچ جائے، یا کسی مقام پر کم سے کم 15 دن ٹھہرنے کا قصد نہ کرے، بشرط یہ کہ وہ مقام ٹھہرنے کے لائق ہو۔ اگر کوئی شخص دریا میں ٹھہرنے کی نیت کرے یا دارالحرب میں، اسی طرح جنگل میں، تو اس نیت کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا۔ بھائی سمجھ آ گئی بات آپ لوگوں کو؟ میں نے عرض کیا کہ مسافر پر
78 کلومیٹر کے سفر پر قصر ہے، اور تب تک قصر کرے گا جب تک وہ واپس اپنے گھر نہیں لوٹ آئے گا۔ ہاں، جہاں وہ سفر کر کے جا رہا ہے اگر وہاں پر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کی نیت ہو کہ وہاں ٹھہرنا ہے تو پھر ایسا شخص مسافر نہیں ہوگا، وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اور اگر 15 دن سے کم کی نیت ہے تو اس بارے میں سن لیں کہ 15 دن سے کم کی نیت میں بھی وہ مسافر ہی شمار کیا جائے گا، اس پر قصر ہی واجب ہوگی۔ لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی شخص اس مقدار مسافت کو قطع کرنے سے قبل جس کا سفر میں اعتبار کیا گیا ہے کسی مقام پر ٹھہرنے کی یا اپنے وطن لوٹ جانے کی نیت کرے تو وہ مقیم ہو جائے گا، اگرچہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہو۔ اب یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے سفر کے ارادہ کو ختم کر دیا ہے۔ قصر کے سلسلہ میں کچھ اور مسائل سن لیں۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں اگر کوئی مسافر مسافت سفر پوری کرنے کے بعد 15 دن سے بھی زیادہ ٹھہر جائے تو وہ مقیم نہ ہوگا اور اس پر قصر کرنا واجب رہے گا، اور اس کے لیے چند ایک شرائط ہیں۔ مثلا نمبر 1 کہ 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو مگر کسی وجہ سے بلا قصد و ارادہ زیادہ ٹھہرنے کا اتفاق ہو جائے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ نے 18 راتیں قیام کیا، اور یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ 18 راتیں آپ وہاں پر ٹھہرے، لیکن آپ نے قصر ہی کی۔ بس اس میں یہ ہے کہ بلا قصد و ارادہ 15 دن سے زیادہ قیام کی صورت میں بھی قصر جائز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، قصر پڑھتے اور یوں فرما دیتے کہ یا اہل البلد صلو اربعا فإنا سفر، کہ تم اپنی نماز پوری پڑھ لو، میں مسافر ہوں۔ تو اس اعتبار سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر کوئی شخص 15 دن سے کم کی نیت لے کر نکلا لیکن اس کا کام نہیں ہوا، اور پھر آج کل کرتا رہا، 15 دن کی اس نے نیت نہیں کی، علماء نے لکھا کہ پورا سال ہی کیوں نہ گزر جائے وہ مسافر ہی رہے گا۔ یا یہ ہے کہ کچھ بھی نیت نہیں کی بلکہ امروز فردا آج کل نکلنے کا ارادہ رہا لیکن نہیں نکل سکا۔ یا یہ ہے کہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی مگر وہ مقام قابل سکونت نہ ہو، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہاں وہ دارالحرب ہے، جنگل ہے یا خطرہ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، یہ وہ مقام سکونت نہیں ہے۔ اچھا بھائی، ایک بات یہ بھی سمجھ لے اس سلسلہ میں کہ مقیم کی اقتدا مسافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہے۔ امام مسافر ہو، مقتدی مقیم ہو، نماز ہو جائے گی۔ البتہ جو مقیم مقتدی ہے اس کو اپنی جو 2 رکعتیں ہیں ان کو پھر بعد میں پڑھنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا بھائی، اس سلسلہ میں ایک اور بات سن لیں کہ حالت سفر میں صرف فرض قصر کیے جائیں گے، اور باقی جو سنن و نوافل ہیں ان کو پڑھا جائے گا، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، وہ پورے پڑھے جائیں گے۔ یعنی ایک شخص نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو ظہر کی کل 12 رکعتیں ہیں، 4 فرضوں کو 2 فرض کر لے گا لیکن باقی سنتیں نوافل ادا کرے گا۔ ہاں، اگر عین حالت سفر میں ہے، چل رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے، تو اس وقت اجازت ہے کہ وہ صرف 2 ہی پڑھے گا، باقی سب چھوڑ دے گا،
لیکن ایک شخص سفر کر کے کسی جگہ پر پہنچ گیا اور وہاں اس نے 8-10 دن رہنا ہے، تو وہاں جا کر پھر اس کے لیے یہی مسئلہ ہوگا کہ وہ فرض کو قصر کرے گا اور باقی سنن و نوافل کو ادا کرے گا، وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اچھا جی، پھر اس سلسلہ میں یہ سن لیں کہ اگر ایک شخص سفر کر کے کسی دوسری جگہ پر گیا اور وہاں سفر کی شرائط پائی جاتی ہیں لیکن وہ 2-3 بستیوں میں ٹھہرتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ مثلا ایک شخص سفر کر کے یہاں لاہور میں آیا اور پھر وہ مثال کے طور پہ لاہور کے مختلف علاقوں میں ٹھہرا، تو ایک علاقے میں ایک شہر میں وہ جو ہے نا اگر اس کی 15 دن سے کم کی نیت تھی تو وہ قصر کرے گا، اور 15 دن سے زیادہ کی نیت ہے تو وہ پوری پڑے گا۔ لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے جو 2-4 بستیاں ہیں اور 2-4 بستیوں میں کسی کام کی غرض سے آیا، اب یہ ہے کہ پھر کون سی دوسری بستی شمار ہوگی۔ اس کے لیے فقہا نے لکھا کہ اگر ایک بستی کی اذان کی آواز دوسری بستی میں جائے تو پھر وہ 2 بستیاں نہیں ہیں، وہ ایک ہی بستی ہے، اور اگر ایک بستی کی اذان کی آواز دوسری بستی میں نہیں جاتی تو وہ 2 علیحدہ علیحدہ قریہ اور 2 علیحدہ علیحدہ بستی شمار ہوں گے۔ اور بھئی عزیز و دوستو، ایک حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کے راوی ہیں عمران ابن حسین، فرماتے ہیں کہ غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشہدت معہ، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوات میں شریک ہوتا تھا، چنانچہ فتح مکہ میں بھی موجود تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے اور آپ کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہو رہی ہیں، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقہ، اس بستی میں 18 راتیں قیام فرمایا، لیکن بس وہی بات کہ آج کل کرتے رہے، مکہ سے روانگی نہیں ہو سکی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 دن تک قصر کی۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مقیم مقتدی مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ فرق یہ ہوگا کہ علماء نے لکھا کہ مسافر امام اپنی 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دے گا، اور مقتدی اگر مقیم ہے تو وہ صرف تشہد پڑھے گا اور آگے درود پاک نہیں پڑھے گا، دعائیں نہیں پڑھے گا اور خاموش ہو جائے گا۔ پھر جب امام سلام پھیرے تو وہ بغیر سلام پھیرے کھڑا ہو جائے گا، سلام نہیں پھیرے گا کیونکہ ابھی اس کی نماز باقی ہے، اور باقی جو اس کی نماز رہ گئی وہ اگر 1 رکعت ہے یا 2 رکعتیں ہیں، مثلا مغرب ہے یا عشاء ہے، تو جتنی رکعتیں اس کی رہ گئی ہیں ان رکعتوں میں وہ کھڑے ہو کر قرات نہیں کرے گا۔ بھائی سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ قرات نہیں کرے گا، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار کے برابر وہ خاموش کھڑا رہے گا اور رکوع میں چلا جائے گا۔ تو یہ خیر تقریباً میں نے آپ حضرات کے سامنے سفر کے مسائل بیان کر دیے، مدت سفر بھی بیان کر دی، مسافت قصر بھی بیان کر دی، اور مدت قصر بھی بیان کر دی، اور قصر کے کچھ مسائل بھی بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔